السلام علیکم۔ آج ہم ایم اے ون اسٹارٹ کرنے والے ہیں۔ آپ لوگوں کو اسی یوٹیوب چینل پر ہم ایم اے ون، ایف اے ون اور باقی اے سی سی اے کے سبجیکٹس پرووائڈ کریں گے، کمپلیٹ کورسز پرووائڈ کریں گے۔ تو ایم اے ون اسٹارٹ کرنے والے ہیں ہم۔ آج ہماری ایم اے ون کی فرسٹ کلاس ہے، اورینٹیشن کلاس، جس میں ہم ایم اے ون کے سلیبس کے بارے میں جانیں گے کہ ایم اے ون میں ایکچولی ہوتا کیا ہے، اور ہم ایم اے ون کا ایگزام اسٹرکچر جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ ایگزام میں کس طرح کے کوشچن آتے ہیں، کون سی امپورٹنٹ ایریاز ہیں۔ ویسے تو پورا سلیبس ہی ہم نے کرنا ہے، لیکن کچھ کور ایریاز ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے۔ ہم اپنی اسٹریٹجیز دیکھیں گے کہ ہم سلیبس کو کس طرح سے لے کے چلیں گے، اور کیا ہماری ایگزام ٹیکنیکس ہوں گی کہ ہم اس پیپر میں ایک اچھا سکور کر سکیں اور اپنی پہلی اٹیمپٹ میں ہی اس کو پاس کر سکیں۔ تو جیسے کہ آج ہماری فرسٹ کلاس ہے، یہ اورینٹیشن کلاس، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ایم اے ون کے بعد آپ لوگوں کو اے سی سی اے کی طرف سے ریوارڈ کیا ملے گا، کیونکہ ہر انسان کو جب پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کو کوئی کام کر کے کچھ ریوارڈ ملے گا، تو اس کے اندر موٹیویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ یار اگر میں یہ کام کر لیتا ہوں تو مجھے یہ ریوارڈ ملے گا۔ تو اسی طرح ایم اے ون اگر آپ پاس کر لیتے تو اس کے ریوارڈ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایم اے ون پاس کر کے آخر ہمیں اے سی سی اے کی طرف سے، کیونکہ ایم اے ون تو بالکل سٹارٹنگ لیول ہے ابھی اے سی سی اے کا، لیکن اے سی سی آپ کو ایم اے ون پاس کرنے پر بھی آپ کو سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اس سرٹیفکیٹ کے بارے میں جانتے ہیں ہم کہ وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم سلیبس وغیرہ جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے یہ ساری چیزیں دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم کلاسز ہماری پراپر کلاسز سٹارٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اے سی سی کی طرف سے اگر آپ ایف اے ون پلس ایم اے ون، اگر آپ یہ دونوں پیپر پاس کر لیتے ہو تو اے سی سی کی طرف سے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے آر کیو ایف لیول 2 کا، جس کو سمپلی اے سی سی اے ڈپلوما ان فائنینشیل اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ۔ تو جب آپ ایف اے ون اور ایم اے ون دونوں کے پیپر پاس کر لیں گے تو آپ کو آر کیو ایف لیول 2 کا ایک سرٹیفکیٹ ایوارڈ ہوگا اے سی سی کی طرف سے، جس کو آپ سمپلی اے سی سی کی ویب سائٹ پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہوگا آپ کا ریوارڈ۔ اچھا، اس کے ساتھ نا ایک اور چیز بھی کرنی ہے، ایف اے ون پلس ایم اے ون، اس کے ساتھ ایک اے سی سی اے پہ 2 موڈیول ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایتھکس موڈیول، اس سے پہلے ایک ہوتا ہے فاؤنڈیشن ان پروفیشنلزم موڈیول، ایف آئی پی اس کو بولتے ہیں۔ وہ بھی آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے، بہت ایزی ہے۔ تو پھر آپ کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اس کا ریوارڈ۔ اس کے بعد ذرا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اے سی سی اے کا ایگزامینیشن سٹرکچر کیسا ہوگا۔ اے سی سی اے کا ایگزامینیشن سٹرکچر۔ دیکھو، سب سے پہلے تو ہمارے پاس 100% ہی کمپلسری کوشچن ہوں گے، یعنی کہ آپ نے سارے کوشچن سولو کرنے ہیں
MCQs बेस होते हैं, यानी कि सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये है 2 आवर CB कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन है। 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा और पूरे FIA फाउंडेशन में आपके जो पास मार्क्स हैं वो है 50%। यानी कि अटेम्प्ट आपने सारा करना है। 100% कंपलसरी क्वेश्चंस हैं। कंपलसरी है कि आपने 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, पढ़ना भी है 100%, और एग्जामिनेशन में जब आप बैठोगे तब भी आपने 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा और पूरे FIA में 50 मार्क्स हैं आपके पास। पास होने को आपको 50 मार्क्स चाहिए, यानी कि 50 नंबर आपको चाहिए सिर्फ 100 में से। तो इसके बाद अगर हम देखें कि 2 घंटे का तो है CB एग्ज़ाम। अच्छा, इसमें टोटल 50 MCQs होंगे। हर MCQs की वर्थ होगी 2 मार्क्स। ये टोटल बन जाएगा 100 मार्क्स, जिसमें से हमें 50 चाहिए टू पास। लेकिन इस 50 का मतलब ये नहीं है कि हम हाफ सिलेबस ही छोड़ दें, क्योंकि ACCA का कोई भी पेपर है वो आपके नॉलेज को टेस्ट करता है थ्रू आउट दी बुक। आपने बुक में से या उस सिलेबस में से कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी। 100% कंपलसरी क्वेश्चन आपने 100% कंप्लीट करने हैं और 100% ही आपने सिलेबस कंप्लीट करना है। अच्छा, अब इसकी ज़रा लिंकिंग देख लेते हैं। लिंकिंग विद अदर पेपर्स, कि इसका बाकी पेपर्स के साथ क्या लिंक है। अच्छा, MA1 को आपने इस तरह से करना है कि ये नहीं कि आपने सिर्फ पास कर लिया और इसको भूल गए। इसको भुलाना नहीं है, क्योंकि ये MA1 आपको आगे काम आएगा MA2 में, और MA2 का नॉलेज आपको आगे FMA में हेल्प करेगा, जो कि F2 है। तो ये MA1 को आपने भुला नहीं देना पेपर पास करने के बाद। MA1 का नॉलेज एग्जैक्टली MA2 में कुछ एडिशंस के साथ, कुछ एडवांसमेंट के साथ टेस्ट होगा, और MA2 का आगे नॉलेज FMA में टेस्ट होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा इसका एम देख लेते हैं इस सिलेबस का। एम ऑफ MA1, कि आखिर इस सिलेबस का, इसको पढ़ने का एम क्या है, क्या मकसद है इसको पढ़ने का। दरअसल आपको जो बेसिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है, बेसिक जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। प्लस आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। किस लिए? ताकि आप मैनेजमेंट को सपोर्ट कर सको किसमें, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में।
اچھا، اس سلیبس کا ایم یہ ہے کہ آپ کو بیسک مینجمنٹ انفارمیشن کا نالج ہو اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، تاکہ آپ مینجمنٹ کو سپورٹ کر سکو کہ وہ بیٹر پلاننگ کر سکیں اور ایک اچھا ڈیسیجن لے سکیں۔ MA 2 FMA ان کا الٹیمیٹ ایم ہی یہی ہوتا ہے، یا پلاننگ یا ڈیسیجن میکنگ یا یہ دونوں، اور یہی چیزیں آگے بھی آپ کو ٹیسٹ ہوں گی مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے جو جتنے بھی پیپرز ہیں اس میں۔ جو سیکنڈ لاسٹ چیز ہے آج کی کلاس کی، وہ ہے سلیبس کو ڈسکس کرنا، اور اس کے بعد ہم سیکوینس دیکھیں گے کہ ہم کس سیکوینس سے سلیبس کو لے کے چلیں گے۔ تو سلیبس کے بارے میں اگر دیکھیں تو اس کے مینلی 5 سیکشنز ہیں، 5 ایریاز کہہ لیں یا 5 سیکشنز کہہ لیں، جن میں سیکشن اے ہے نیچر اینڈ پرپز آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ، جس میں بیسیکلی مینجمنٹ انفارمیشن کے چیپٹرز آ جاتے ہیں، مینجمنٹ انفارمیشن کی نیچر، اس کا پرپز، اور کسی بھی بزنس آرگنائزیشن کی نیچر، اور بزنس آرگنائزیشن میں جو اکاؤنٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس کے بارے میں، یہ سب سیکشن اے میں ہم پڑھیں گے۔ پھر سیکشن بی آ جاتا ہے ٹرانزیکشن پروسیسنگ کا، یہ بھی ایک چھوٹا سیکشن ہی ہے جس میں کوڈنگ سسٹم امپورٹنٹ ہے، اور ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم ایک ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ سیکشن سی کوسٹ کلاسیفیکیشن جو ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں کوسٹ کلاسیفیکیشن کے کوسٹ کو ہم کس طرح سے اور کتنی طرح سے کس چیز میں ہم کوسٹ کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں، اور کوسٹ کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کوسٹ یونٹ کیا ہوتا ہے، ڈیٹیل میں سب دیکھیں گے، کوسٹ سینٹرز کیا ہوتے ہیں، پروفٹ سینٹرز کیا ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ سینٹرز کیا ہوتے ہیں۔ سیکشن سی امپورٹنٹ ہے کافی۔ سیکشن ڈی آ جاتا ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ سیکشن ڈی جو ہے اس میں ہے اکاؤنٹنگ فار کوسٹ، جس میں آ جاتی ہے مٹیریل کی اکاؤنٹنگ، لیبر کی اکاؤنٹنگ، اور ادر ایکسپینسز کی اکاؤنٹنگ۔ تو یہ سب ہم سیکشن ڈی میں دیکھیں گے۔ اور پھر لاسٹ میں ہمارا سیکشن آ جاتا ہے اسپریڈ شیٹ کا۔ اسپریڈ شیٹ بہت امپورٹنٹ سیکشن ہے۔ MA 1 میں بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں جن کے پیپر میں اسپریڈ شیٹ میں سے 16 to 18 مارکس بھی آئے ہوتے ہیں، ورنہ منیمم 4 to 6 مارکس ضرور آتے ہی آتے ہیں، یعنی کہ 2 سے 3 MCQs اسپریڈ شیٹ کے ہوتے ہی ہوتے ہیں، یہ منیمم ہے، اور میکسیمم بھی 8 سے 9 MCQs ہو جاتے ہیں اسپریڈ شیٹ میں سے۔ تو کافی امپورٹنٹ ایریا ہے اسپریڈ شیٹ، اور اسپریڈ شیٹ میں ہم دیکھیں گے کہ اسپریڈ شیٹ ہوتی کیا ہے، اس کو کریٹ کیسے کرنا ہے، اور اس کا یوز کیسے کرنا ہے، اور اسپریڈ شیٹ میں ہم نے اپنے ڈیٹا کو، جو ہم ڈیٹا بنائیں گے، اس کو ہم نے پریزنٹ کیسے کرنا ہے، ڈیٹا ہو یا انفارمیشن ہو۔ تو یہ سارا ہمارے یہ 5 سیکشنز ہیں جو ہم پڑھیں گے، یہ ہمارا سلیبس ہے MA 1 کا۔ تو لاسٹ میں ہم بس سلیبس کا سیکوینس ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم سلیبس کو کس طرح سے لے کے چلیں گے، کس سیکوینس میں ہم پڑھیں گے۔ تو ہم سٹارٹ سیکشن اے سے ہی لیں گے، اور سیکشن اے کے بعد ہم پہلے سیکشن سی کریں گے، سیکشن سی کوسٹ کلاسیفیکیشن والا، اور اس کے بعد ہم سیکشن بی کریں گے، اور پھر سیکشن ڈی آتا ہے، کافی امپورٹنٹ سیکشن ہے۔ پھر اس کے بعد اسپریڈ شیٹ پہ ہم جائیں گے۔ تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم اس سلیبس کو پروپر سٹارٹ کریں گے، اور سیکشن اے کے فرسٹ چیپٹر سے ہم کلاس سٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ اس کورس کو اسی یوٹیوب چینل پہ کمپلیٹ کریں گے۔ رائٹنگ کافی بیڈ ہے، تو اس کو بس تھوڑا سا اگنور کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نیکسٹ کلاس سے سیکشن اے سے سٹارٹ کریں گے، اور اس طرح سے ہم سیکشن اے، سیکشن سی، پھر بی، پھر ڈی، پھر اسپریڈ شیٹ پہ آ کے اس کے بعد ہم پریکٹس کویسچن کریں گے اور کیپلان کٹ کریں گے۔ اور میرے خیال میں جب آپ یہ لیکچرز دیکھ لیں گے سارے MA 1 کے، اور MA 1 کی کیپلان اور BPP کٹ بھی میں یہاں پہ سولو خود کرواؤں گا، تو آئی ہوپ کہ آپ اچھا سکور کر سکتے ہو، اور پیپر پاس ہونا تو مطلب کہ ایزیلی اچھا خاصا پاس ہو جائے گا آپ کا۔
پیپر پاس ہونے کی تو ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی اگر آپ یہ لیکچرز اچھے سے سمجھ لیتے ہو. اور اس کے بعد جب آپ دونوں کٹس کر لو گے پھر تو پیچھے کچھ بچے گا ہی نہیں. اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اسٹڈی ہب کو بھی سولو کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ MA1 کے علاوہ FA1 بھی ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ مینیج کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو کیپلان اور اس کے بعد BPP اور اس کے بعد اسٹڈی ہب بھی کروائیں. تو ٹھیک ہے, اپنا بہت سا خیال رکھیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.